السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ محمدیہ سلفیہ بنورہ پہیہ میں 2 جنوری 2022 بروز اتوار مسابقے احادیث حفظ احادیث کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2 گروپ تھے، گروپ اے اور گروپ بی، جس میں 40 اور 20 حدیثوں کا حفظ کرنا اور اس کے ترجمے کا ساتھ تحریری امتحان لیا گیا۔ اسی کی مناسبت سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسابقے میں جن طلباء نے محنت کی اور ممتاز نمبرات سے پوزیشن حاصل کی اپنے اپنے گروپ میں، ان کو نقد انعامات سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ اس اپنی مبارک محفل کی صدارت کے لیے میں سب سے پہلے فضیلت الشیخ محمد بلال جامعی امیر جمعیت اہل حدیث گجرات کچھ کہ وہ اپنے صدارتی عہدے کو قبول فرمائیں، اور انہی کی اجازت سے یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عبداللہ بن عبدالعزیز، جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں اور الحمدللہ قرآن حفظ مکمل کر چکے ہیں، وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس پر آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبداللہ بن عبدالعزیز، جن کی تلاوت سے اس بچے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تمام طلباء کو انتظار ہوگا کہ جلدی سے نتائج پیش کیے جائیں اور انعامات دیے جائیں، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور ہمارے پاس جو مہمانان تشریف لائے ہیں، اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام، تو انعامات سے قبل چند تاثراتی کلمات اور اس مسابقے کی مناسبت سے، احادیث کی حفظ کرنے کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ تاثرات پہلے ہو جائیں تاکہ بعد میں انعامات دینے میں آسانی ہو اور آپ لوگوں کو بھی اپنی خوشی کا احساس ہو سکے اور کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو۔ اس لیے میں سب سے پہلے تاثرات پیش کرنے کے لیے ہماری جامعہ کے استاد فضیلت شیخ عقیل سلفی حفظ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ چند منٹوں میں اپنے تاثرات پیش کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد. قال اللہ عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہمارے جامعہ میں بچوں کی صلاحیت کو دن بدن پروان چڑھانے کے لیے مختلف کوششیں اور مختلف طریقے عمل میں لائے جا رہے ہیں. انہی کوششوں میں سے ایک بہت ہی اہم اور ضروری کوشش جو ابھی قریب ہوئی ہے وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی اہم کوشش ہے. اور اس وجہ سے کہ اس کوشش کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کے تعلق سے. یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، اور ان کو جاننا اور عمل میں لانا ہمارے اور آپ کے لیے کتنا اہم ہے. ہمارے طلباء جو کہ حدیثوں کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کے ترجمے اور ان کے مفاہیم کو کلاسز کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عمومی طور پر یہ مسابقہ جامعہ کے سارے طلباء کے درمیان رکھا گیا تاکہ یہ پرکھا جائے، یہ اندازہ لگایا جائے کہ طلباء نے حدیث کو کس قدر سمجھا ہے اور جو متعینہ اور مقررہ حدیثیں تھیں ان کو کتنی محنت سے یاد کیا ہے. اور جب کوئی انسان کسی بھی مشغلے میں لگ کر کے راتوں دن ایک کر کے محنت کرتا ہے تو پھر ایک نہ ایک دن اس کا صلہ، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ اس کے سامنے آتا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جو اس نے محنت کر کے اپنا کردار اور اپنا عمل پیش کیا ہے. اور جب محنت کر لیتا ہے تو پھر اسے کامیابی کی امید بھی ہوتی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. عن قریب انشاءاللہ طلباء کی محنت کا صلہ اور ان کا ثمرہ انشاءاللہ آج پیش کیا جائے گا. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. اور اللہ رب العالمین کا بھی دستور ہے کہ محنت کا صلہ اللہ رب العالمین دیتا ہے انشاءاللہ. ہمارے ان طلباء کو جنہوں نے امتیازی محنت کی ہے ان کو امتیازی نمبرات بھی حاصل ہوئے ہیں اور امتیازی انعامات بھی جامعہ کی جانب سے انشاءاللہ ان کو دیا جائے گا. حالات جو چل رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ طلباء جامعہ سے رخصت ہو رہے ہیں. اس کا غم بھی ہمیں ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ایک بہت ہی اہم مسابقہ ابھی ختم ہوا ہے اور اس کا انعام طلباء کو ملنے جا رہا ہے. لہٰذا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس تعلیمی سلسلے کو بہت ہی زیادہ دیر تک موقوف نہ کرے اور اللہ رب العالمین سارے طلباء کو جلدی ہی دوبارہ پھر جامعہ میں واپس لائے اور تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو. وہ جس طریقے سے طلباء پڑھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے وہ سلسلہ پھر سے جڑ جائے. حالات زمانے کے سنبھلنے نہیں دیتے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ حالات زمانے کے سنبھلنے نہیں دیتے، ہم ساتھ میں چلتے ہیں تو چلنے نہیں دیتے. کئی سالوں سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہماری تعلیم کی پٹری، تربیت کی پٹری درست ہوتی ہے اور ہم اس میدان میں ذرا برابر ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا ہے. حالات زمانے کے سنبھلنے نہیں دیتے.
ہم ساتھ میں چلتے ہیں تو چلنے نہیں دیتے، اور نفرت کے چراغوں کو زمانے سے بجھا دو، الفت کے چراغوں کو تو جلنے نہیں دیتے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جامعہ کو دن بدن ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے طلباء جو علم کے میدان میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی صلاحیت کو دن بدن اجاگر فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے، اور علم اور عمل کا جذبہ ہمارے طلباء کے اندر پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے فضیلت شیخ حکیم صفی حفظ اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا جامعہ کے استاد شیخ عامر مدنی حفظ اللہ کو، ابھی تشریف لائیں اور تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ذمہ داران جامعہ، ارباب علوم، صدر جامعہ، عزیز طلبہ اور ساتھیوں، آج کی جو ہماری یہ محفل سجائی گئی ہے، یہ ان طلبہ کے لیے اعزاز اور تکریم کا دن ہے جنہوں نے حفظ حدیث کے مسابقہ میں شرکت کی اور ان کو الحمدللہ اچھے نمبرات حاصل ہوئے۔ جن طلباء کو اچھے نمبرات حاصل ہوئے ان تمام کے حق میں نیک خواہشات، نیک تمنائیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ اس نمبرات پر کسی طرح کا غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ جو بری خصلتیں ہیں اس میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ آپ اپنی اس کاوش کو اور آگے جاری رکھیں تاکہ آپ کا جو مستقبل کا سفر ہے وہ اور اس سے بہتر ہو اور اچھا ہو، مزید روشن ہو، تاکہ مستقبل میں بھی جامعہ کی طرف سے جو مسابقات منعقد ہوں اس میں آپ کی کارکردگی اس سے بہتر ہو، آپ کے نمبرات اور اچھے آئیں۔ اگر آپ کا 97 آیا ہے تو 98 آئے، 98 آیا تو 99 آئے، یا 99 آیا تو 99.5 آئے، یا 100 آئے۔ الحمدللہ اس طرح کی دعائیں ہم تمام اساتذہ کی آپ طلباء کے ہیں۔ جن طلباء کے نمبرات کم آئیں ان کو قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں گرتے ہیں شہسوار یہ میدان جنگ میں، اور طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو مسابقات میں شرکت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے، خاص طور پر چھوٹے طلباء کے لیے جو کبھی شریک نہیں ہوئے، ان کو بھی حدیثیں یاد کر لینا، مسابقے میں شریک ہونا، اس کے جوابات لکھنا، یہ بھی آسان کام نہیں ان طلباء کے لیے، یہ بڑے بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی جواب چھوٹ گیا، کوئی چیز آپ نہیں سمجھ پائے، تو ابھی اس پر حسرت و افسوس کرنے کی چیز نہیں، آپ اس کی پلاننگ کیجیے۔ یہ صرف اس مسابقے کو مد نظر رکھ کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خاص طور پر جو بڑے طلباء ہیں، آپ دیگر مسابقات کی تیاری کریں یا امتحان کی تیاری کریں، یا جامعہ کے بعد کہیں کوئی مسابقہ منعقد ہو رہا ہے یا ہوگا مستقبل میں، آپ اس میں شریک ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ اور اچھی تیاری کریں۔ آپ کے اندر کیا خامیاں رہ گئی وہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا۔ آپ کو حدیث یاد نہیں لیکن کسی دوسرے حدیث سے تشابہ ہو گیا، آپ حدیث کا مطلب کوئی دوسرا سمجھ گئے، یا آپ کو اچھی طرح حدیث بہت اچھی یاد تھی لیکن لکھتے وقت آپ کا ذہن کہیں دوسری جگہ چلا گیا، تشابہ ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، آدھے نمبر سے آپ پیچھے رہ گئے، یا ایک نمبر کی وجہ سے کوئی دوسرا بچہ بادی مار لے گیا۔ ان تمام چیزوں پر حسرت و افسوس کرنے کی چیز نہیں، بلکہ آپ پلاننگ کیجیے مستقبل میں ابھی اس مسابقے میں اگر آپ کا نمبر کم رہ گیا، مستقبل کے لیے پلاننگ کیجیے کہ آپ کا نمبر اس سے اچھا ہے۔ اسی طرح کی حسرت و افسوس اور نا امید ہونے کی کوئی چیز نہیں۔ ایک عربی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ولا اشرحب الا ما لم يفت تمام ولا ابیت ولا ما فات حسرانا، جو چیز فوت ہو گئی اس پر میں حسرت و افسوس نہیں کرتا، بلکہ مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ کرتا ہوں۔ جو ان طلباء کے لیے میری نصیحت ہے جن کے نمبرات کم آئیں، آپ اور اچھی محنت کیجیے، مستقبل کی پلاننگ کیجیے، پڑھائی لکھائی سے دلچسپی لگا کے رکھیے، حالات کیسے بھی ہوں لیکن اپنے آپ کو طالب علم بنا کے رکھیے۔ کتابیں آپ کے ساتھ ہیں، اساتذہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس میں لگے رہیے، انشاءاللہ مستقل لگے رہیں گے
اور ہمیشہ کی پلاننگ رہے گی، لگے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، کوئی آپ کی محنت ضائع انشاءاللہ نہیں ہوگی، جو بھی آپ کا خیر ہوگا آپ کے سامنے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرات۔ ہمارے پاس وقت کی قلت کے باوجود ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس مہمان تشریف لائے ہیں، کوئی تعصبات نہیں لیے جائیں، تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا فضیلت شیخ الیاس حضری حفظہ اللہ کو، جو ناظم اعلیٰ ہیں جنہیں تحریک کچھ کے اور اس مسابقے کے شاعر اور گواہی ہیں، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز علماء کرام و ذمہ داران جماعت و جمعیت، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اس دینی مجلس کا حصہ ہیں کہ جس میں حدیث رسول اللہ پر محنت کی گئی اور طلبہ جامعہ نے اس میں حصہ لیا۔ تو جہاں تک میں اپنے مشورے کی بات کروں تو سب سے پہلے جیسا کہ شیخ عامر مدنی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جس کا بھی نمبر آیا وہ گھمنڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آگے آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ گھمنڈ سے انسان پورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور کہیں کا نہیں رہتا، بلکہ انسان جب بھی کامیاب ہو، کامیابی ملے آج سالے کرے، شکرانے کی دور پر کو رکعتیں پڑھ لے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ مجھے کیا ہے یہ کامیابی حاصل ہوئی، تو کیا ہے کہ اللہ کی مدد اس کو ہمیشہ وقت حاصل رہتی ہے، اور نہیں تو کیا ہے کہ انسان شیطان کا پہ چڑھ جاتا ہے۔ اب جہاں تک اس مسابقے کی بات ہے تو الحمدللہ آپ لوگوں نے محنت کی، اس کی جماعت ترتیب میں فضل شیخ عبدالقیوم الازہری حفظہ اللہ اور شیخ عامر مدنی حفظہ اللہ نے پوری محنت کی، اور اسی طرح سے جہاں تک پرچہ بنانے کی بات ہے تو اس میں اور شیخ عبدالقیوم الازہری حفظہ اللہ نے مل کر پرچہ بنایا ہے، اور جہاں تک چیک کرنے کی بات ہے تو اس میں جو لوگ یہاں آئے تھے امتحان لینے کے لیے، میں تھا، شیخ عبدالحکیم تھے اور شیخ شبیر سلفی تھے، تو الحمدللہ ہم تینوں نے مل کر ہی پرچے چیک کیے ہیں، اور پرچے چیک کیے جس میں ہمارے پاس صرف کیا ہے رول نمبر تھے۔ اب آپ لوگوں میں سے کس کا نمبر آیا میں اس کو ابھی تک نہیں پہچانتا، اس لیے کہ ویسے بھی کیا ہے کہ اس میں رول نمبر تھے اور کون کس کا نمبر آیا ہے اب یہ آپ کے اساتذہ کو بھی صرف کیا کہ 2 گھنٹے پہلے ہی معلوم ہوا کہ جب میں نے ان کو کیا ہے صرف لسٹ بھیجی ہے، پرچے نہیں دی ہیں، کہ لسٹ بھیجی ہے کہ ان کے اتنے اتنے نمبر آئے ہیں، تو الحمدللہ اب جو بھی ہوں گے الحمدللہ کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کے اچھے نمبرات آئے ہیں، اور ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کو پورے 100 بھی ملے گے، اب کون ہے خیر ہو۔ الحمدللہ جن لوگوں نے اچھی محنت کی انشاءاللہ ان کو اچھا رزلٹ ملے گا، اور جن لوگوں نے محنت نہیں کی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں بیماری وغیرہ ہو یا کہیں مجبوریات وغیرہ ہوں، تو وہ لوگ بھی الحمدللہ حصہ لیے، ایک بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر کیا، اسی طرح سے ذمہ داران جامعہ اور تمام اساتذہ کرام کا کہ جنہوں نے آپ لوگوں کے پیچھے اتنی محنت کی، اللہ رب العالمین سب کو جزا خیر سے نوازے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ سب کے تاثرات کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اب جمعیت اہل حدیث کچھ کے امیر فضیلت شیخ بلال جامعی حفظہ اللہ کی دعوت دوں گا کہ اپنی تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جامعہ،
मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम असतिज़ा जामिया तलबा, यकीनन ये सुनकर के बहुत खुशी हुई, बिलखुसूस आज की इस मजलिस में शरीक होकर मज़ीद खुशी हुई कि हमारे इस जामिया में हिफ्ज़ हदीस का मुसाबका रखा गया है। मैं समझता हूँ कि किसी का नंबर आया, किसी का नंबर नहीं आया, इसमें किसी को न पढ़ते हुए सिर्फ इस बात पर गौर किया जाए कि अहादीस को याद करना कितना अफजल काम है। यकीनन आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोगों ने हिफ्ज़ हदीस को याद किया और ऐसा मौका आपको मिला कि आप लोगों ने हिफ्ज़ हदीस को याद किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बशारतें हैं। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मेरी हदीस को याद करता है, कयामत के दिन मैं उसके लिए शफाश करूंगा। और एक बशर्त ये है कि जो मेरी हदीस को याद करता है, कयामत के दिन उसके लिए कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल हो सकता है। तो आप लोग यकीनन खुशनसीबी के मालिक हैं, खुशनसीबी मुस्तहिक हैं। इस सिलसिले में मैं आप हजरात को एक ही नसीहत करूंगा कि इन हदीस को जो आप लोगों ने याद किया है वो सिर्फ मुसाबके की हद तक नहीं, बल्कि हमेशा अपने मुताले में इन हदीस को रखें, हमेशा अपने ज़बानी याद में इन हदीस को रखें। यानी जिस तरह से आप लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं, इसी तरह से हदीस की भी तिलावत कीजिए। सिर्फ मुसाबके और इम्तिहान के हद तक नहीं, बल्कि हमेशा इन हदीस को अपने सहन के अंदर और अपने दिल के अंदर रखिए। तो यकीनन आप लोग खुशनसीबी के मालिक हैं। मैं जिम्मेदार जामिया को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, असतिज़ा जामिया को भी और तलबा जामिया को भी ये मुबारकबादी पेश करता हूँ कि यकीनन ये बहुत ही अहम काम हुआ है। जमीयत अहले हदीस कच्छ ने 2-3 साल पहले इसी तरह का मुसाबका किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी इस तरह का मुसाबका करेंगे इंशाअल्लाह, तब यकीनन आप लोगों को हम इसका हिस्सेदार बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जिस चीज से बेहतर चीजें हैं, कुरान करीम है, अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिनसे हमारा ताल्लुक है, हम अहले हदीस हैं, हम जमात अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास हैं भी 2 ही चीजें, एक कुरान है, एक हदीस है। तो हमें कुरान के ऊपर और अहादीस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस से ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस मुसाबके के अंदर जो खैर और बरकत है उससे अल्लाह ताला हमको नवाजे और हमेशा इसी से हमारा ताल्लुक जुड़ा रहे, इसी में हमारी कामयाबी है और अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तासुरात का सिलसिला खत्म किया जा रहा है और जिस चीज़ के इंतज़ाम में आप तमाम होंगे इंशाअल्लाह वो नताइज जल्दी आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। तो बगैर किसी सबसे पहले ये तंबीह कर देना मुनासिब समझता हूँ कि जिन भी तलबा का नाम किया जाए या यहाँ पे आए तो उसके बाद संजीदगी इख्तियार करें और आपस में बातचीत न करें, गुफ्तगू न करें और अपने नाम को फिल वक्त मजलिस के अंदर मजलिस के अदब का ख्याल करते हुए अपने जेब में रख लें और बाहर निकलने के बाद ही उसका जिक्र फरमाएं। तो हमारे पास जो मेहमान तशरीफ लाए इंशाअल्लाह उनकी मुबारकबादों से इनामात दिए जाएंगे। मुख्तसरन ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि इस मुसाबिके में जो 2 ग्रुप थे उसमें पहला ग्रुप जिसमें 40 हदीसें थी तर्जुमे के साथ और दूसरे में 20 हदीसें थी। जो तमाम हदीसें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और उनके उसवे हसना के मुतालिक थी और उसको फजीलत शेख अब्दुल कय्यूम अज़हरी हफ़िज़ुल्लाह ने मुरतब किया था और मज़ीद कुछ तरतीब और इसरार फजीलत शेख आमिर मदनी हफ़िज़ुल्लाह ने की थी।
اس مسابقے کے پرچہ، اس مسابقے کا پرچہ جیسا کہ فضیلت شیخ الیاس حسین حفظ اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ پرچہ کس نے بنایا تھا، کن لوگوں نے چیک کیا تھا۔ اب مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم سب سے پہلے جو دوسرا گروپ ہے، گروپ بی، جس میں 20 حدیثیں تھیں اور اس میں جماعت ثانیہ اور اس سے نیچے کے طلباء اور ان کے ساتھ شعبے کے طلباء شامل تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس گروپ میں جس طالب علم کا پہلا نمبر آیا ہے اور اس کا 100 میں سے 100 نمبر آیا ہے، ان کا نام ہے نعیم عین الحق۔ وہ تشریف لائیں گے اور فضیلت شیخ مولانا الیاس حضری ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث کے ہاتھوں سے اپنا انعام لے جائیں۔ یہ حافظ بھی ہیں الحمدللہ اور فی الحال عربی کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس گروپ میں دوسرے طالب علم ہیں اور ان کو انعام دینے کے لیے میں صدر جامعہ اس مدرسے کے پرمکھ سلیمان بھائی مقدی کو دعوت دوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں گے۔ وہ طالب علم ہے اظہر بن عبداللہ، یہ عربی اول کا طالب علم ہے، وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ تیسرا نمبر جس طالب علم کا آیا ہے وہ ہے مستقیم حیات، جو فی الوقت جامعہ میں موجود نہیں ہے اور اس کو اطلاع دے دی گئی ہے، انشاءاللہ ان کا انعام ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ مستقیم حیات، ان کا تیسرا نمبر آیا ہے گروپ بی میں۔ تو یہ تھے 3 ترتیبوار نمبرات جو دوسرے گروپ میں 20 حدیثوں والے میں آئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک جو سسٹم بنایا گیا تھا اوائل اشرا کا، یعنی وہ طلباء 10 طلباء جو 3 پوزیشن کے بعد سب سے زیادہ نمبرات لائے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں شیخ طارق سلفی حفظ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ اور جن طلباء کا میں نام لوں گا یہ وہ طلباء ہیں جو 3 پوزیشن کے بعد سب سے زیادہ نمبرات لائے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں گے۔ اس میں مشتاق بن موسیٰ، اقبال اسماعیل نہیں ہے، حنیف بلال، امام الدین اسماعیل، اب میں دعوت دوں گا ذاکر بھائی کو کہ وہ آئیں اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ اور جس طالب علم کو میں بلانے جا رہا ہوں وہ ہیں عبد المجید عبد الغفور، وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ ظہیر عیسیٰ، عبدالسلام موسیٰ، فاروق عبد الجبار، جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دوں گا جامعہ کے ٹیچر اور اسکول کا کام سنبھالنے والے ماسٹر مبین کو کہ وہ بھی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اوائل اشرا کے طلباء کا نام دیں۔ میں دعوت دیتا ہوں مقبول محمود کو کہ وہ آئیں اپنا انعام لے جائیں۔ مقبول محمود، عبدالحلیم عبدالسلام، سکندر ہاشم، عبداللہ عبدالعزیز، عبداللہ عامر، شیخ عامر،
جزاک اللہ خیر. اب گروپ اے جس میں 40 حدیثیں تھی اور الحمدللہ تمام طلباء نے کافی جدوجہد اور محنت کی تھی. اس میں نمبر دینے میں بھی کافی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ آدھے نمبر کا فرق بھی ہوتا ہے. پورے نمبر کا نہیں، یہاں تک کہ جیسے 99.5 98.5 96.5 تو اکثر نمبرات ایسے تھے جس میں پوائنٹ کے حساب سے یعنی نمبر نہیں بلکہ آدھے نمبر سے فرق پڑا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو کئی بار نصیحت کی گئی تھی کہ آپ غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، لیکن کچھ طلباء جو تھے تو زیادہ آدمی ہوتا ہے نا کہ ایسا سے مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہی لکھ لوں گا تو ایسا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان طلباء کا میں نام لینے جا رہا ہوں اور ان کے نام لینے کے لیے جو پوزیشن والے طلباء ہیں امیر جمی پہلے بھی اس کا مولانا بلال جامعہ حفیظ اللہ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے نام دیں. اس گروپ میں پہلا نمبر آیا ہے جاوید بن یعقوب کا، وہ آئے اپنا نام لے لیں. ان کو 3000 روپیہ نقد انعام دیا جاتا ہے. دوسرے طالب علم میں زکریا بن یونس، ان کو 2500 روپیہ انعام دیا جا رہا ہے، وہ آئے اپنا انعام لے جائیں. اب اس میں جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سمم، اس میں 2 طلباء ہیں جن کے نمبر برابر تھے. تو اس میں پہلا نمبر ہے، پہلا نام ہے وسیم بن شکیل کا، وہ آئیں اور جامعہ کے سیکریٹری اور ناظم منا بھائی کا اپنا نام لے رہے ہیں. تو تیسرا نمبر جو ہے وسیم بن شکیل کا، جو آج ہی تقریباً بیمار ہوئی تھی شاید کل، اور صلاح الدین عبداللہ یہ بھی گھر چلے گئے بیمار ہونے کی وجہ سے. انشاءاللہ ان کا نام ان کو اطلاع دے دی گئی ہے، پہنچا دیا جائے گا. اوائل 10 میں اس گروپ کے وہ طلباء 10 جن کا نمبر آیا ہے، اس میں جن طلباء کا نام لینے جا رہا ہوں میں، ان سب کو 300 روپیہ دیا جائے گا انشاءاللہ. اور سب سے پہلے میں منا بھائی سے دعوت کروں گا، عبدالرقیب بھائی سے، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نام دیں. یاسین بن بچن، عباس شکیب، میزان عبد القادر، اب میں دعوت دوں گا عبد الرانا صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے ہاتھوں سے نام دیں. طالب علم ہے عبید نور الزمان، سعود بن ساجد خان، عبدالحکیم صدیق، کے بعد میں دعوت دوں گا حاجی خمیسہ تو وہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انعام دیں. اور اس کے لیے میں طالب علم کو بلانا چاہتا ہوں عثمان ایوب، وہیں اپنا انعام لے جائیں. عمران بن موسیٰ، عارف سلیم، آصف جمع، باقی کشتی انعامات جس کا اعلان آپ لوگوں نے پڑھا تھا، تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد آفس سے آپ لوگ جن جن بچوں نے حصہ لیا ان سب کو 100 روپئے کشتی انعام دیا جائے گا. تو آپ تمام حضرات جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ پروگرام کے بعد آفس سے حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہم ایک بار پھر تمام
کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے اور اومیکرون کی وجہ سے جو حالات ہیں پوری دنیا میں ہیں، ہندوستان میں بھی اس کا اثر ہے۔ کچھ صوبوں میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، کچھ لگنے جا رہا ہے، آدھا لگا ہے، تو اس کا اثر پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ ہمارے صوبے گجرات پر بھی ہوا ہے، صوبے کچھ پر بھی ہوا ہے، جس کے نوٹس بھی آ چکی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بھی تنبیہات ہیں یا آگے ہمارا کیا فیصلہ ہوا ہے اس کو بتانے کے لیے میں دعوت دوں گا شیخ احسان اللہ سلامی شیخ جامعہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے متعلق طلباء کو بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان مع العسر یسرا۔ معزز ذمہ داران جماعت و جمعیت و ذمہ داران جامعہ اور قابل و فاضل اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ جامعہ، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمارا یہ مسابقہ حفظ حدیث کا امتحان اور نتیجہ بھی پائے تکمیل کو پہنچا، اور الحمدللہ آپ نے قیمتی انعامات بھی حاصل کیے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 40 احادیث اور 20 احادیث پر مشتمل یہ مسابقہ، جہاں پر احادیث کے یاد کرنے کی فضیلت اور اس کا مقام مرتبہ آپ نے سنا، اور یقیناً ہے وہیں پر انعامات کے اعتبار سے بھی اس مسابقے کا بڑا مقام رہا ہے کہ 3000، 2500، 2000، پھر اوائل عشرہ کے لیے 300، پھر تسجیل 100 روپے، اسی طرح 20 احادیث والوں کے لیے 2000، 1500 اور 1000 ترتیب سے آپ نے انعامات پائیں۔ میں اپنی بات کو جلد سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ آگے کی بات بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ شیخ الیاس اظہری صاحب جو ناظم جمعیت اہل حدیث کچھ ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں رول نمبر کا پتہ نہیں، اور بات صحیح بھی ہے۔ اسی طرح ہمیں نمبرات کا پتہ نہیں تھا، سوالات کا علم نہیں تھا، تاکہ منظم کام ہو، اور الحمدللہ بحسن خوبی وہ کام ہوا۔ اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ بڑے ہی اچھے نمبرات آپ کے ہیں، جیسے 100 نمبر آیا نعیم عین الحق جو عربی اول کا طالب علم ہے، اور الحمدللہ میرے لیے اور خوشی کی بھی بات ہے کہ اس لیے کہ میرا اپنا بھائی ہے۔ اور دوسری پوزیشن جو آئی ہے اس میں بھی زیادہ نمبر کا فرق نہیں، صرف آدھے نمبر کا فرق ہے، 99.5 یعنی 99.5 نمبر ہے اظہر عبداللہ کا، جو کہ ہمارے عبدالرحمٰن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جامعہ کے ذمہ دار ان کے لخت جگر ہیں، اور عثمان غنی صاحب کے بھائی ہیں الحمدللہ۔ اور تیسرا نمبر بھی جس کا آیا ہے اس کا بھی صرف آدھے نمبر ہے، یعنی 99 نمبر اس کا مستقیم حیات، جو بیماری کی وجہ سے موجود نہیں ہے، وہ اس کا ہے۔ اوپر والے طلبہ کے بھی نمبرات الحمدللہ ایسے ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ سب عربی اول
کے طلبا ہیں، عربی ثانی کے بچے نہیں ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ میں ایک چیز اور بتاؤں، تھوڑا وقت لیتا ہوں آپ کا، جو آپ کے لیے نصیحت کے طور پر میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ جو تیسری اور اس سے اوپر کے طلبا کے لیے تھے 40 احادیث، دیکھنے میں بہت مختصر تھے، اس میں بھی اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، لیکن 100 اور 99 سے کم، وہاں 99 سے اوپر ہے، یہاں 100 اور 99 سے کم۔ پہلی پوزیشن والے کا نمبر 98.5 ہے، دوسری پوزیشن والے کا نمبر مکمل 98 ہے، اور تیسری پوزیشن میں جو 2 طلبا ہیں، پہلی پوزیشن جاوید یعقوب جیسا کہ آپ نے سنا، دوسری پوزیشن زکریا یونس، تیسری پوزیشن میں جو 2 طلبا ہیں صلاح الدین عبداللہ اور وسیم شکیل، ان کے نمبرات 97.5، وہاں پر بھی صرف آدھے نمبر کا فرق، یعنی 97.5۔ میں یہاں پر جو بتانا چاہ رہا ہوں ان نمبرات کو سنا کر کے، وہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ ہیں، طلبا ہیں، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہتے ہیں اور بہت قریب رہتے ہیں، اور دوسرے جامعات میں جو بڑے بڑے جامعات ہوتے ہیں وہ اساتذہ دور ہاسٹل ہوتا ہے یا ان کا گھر الگ ہوتا ہے، نماز کبھی پڑھنے آئے کبھی دوسری مسجد میں پڑھ لے، لیکن ہم لوگوں کا 24 گھنٹے کا اٹھنا بیٹھنا الحمدللہ ساتھ میں۔ تو کچھ باتیں ایسی سننے میں آتی تھیں کہ وہ طلبا الحمدللہ تعلیم کے اعتبار سے بڑے ہی اچھے ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، وہ کلاس میں ان کی زبانوں سے یا ان کے حرکات سے معلوم ہوتا تھا۔ میں عیب نہیں بیان کر رہا ہوں، بطور نصیحت بول رہا ہوں تاکہ آپ مستقبل میں اس کا خیال رکھیں۔ ہمارے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمارے علاوہ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکتا، کوئی پوزیشن نہیں حاصل کر سکتا، اور دیکھیں یہاں پر اولا والے نے نمبر حاصل کیے، وہاں پر چوتھی والے کا 2 نمبر آیا ہے، 5ویں کا شاید ایک بھی پوزیشن نہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں سے۔ تو اس لیے ہمیں کفے افسوس تو نہیں ماننا چاہیے، یعنی افسوس تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ ہمارا مکمل ہو کہ ہمیں ہمارا ہی نمبر آئے گا۔ یہ دعویٰ پائے تکمیل کے کو پہنچانے کے لیے صرف شور و غوغا سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور الحمدللہ ان بچوں کے بھی نمبرات میں زیادہ فرق نہیں ہے، آدھے نمبر کے فرق ہے۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ آپ مستقبل میں، جیسا کہ ہمارے شیخ مدنی صاحب نے آپ کو بتایا، مستقبل کے لیے آپ تیار ہوں اور آپ نے اچھے نمبرات حاصل، سب کے نمبرات اچھے ہیں، اکثر 90 سے اوپر ہیں، کچھ کے کم ہیں، 90 سے اوپر ہیں سب کے الحمدللہ، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو احادیث کے یاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے، اسی طرح اور بھی مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ذمہ داران جامعہ سے درخواست کریں گے کہ ہر سال 1-2 پروگرام اس طرح الگ الگ انداز میں، جس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری درخواست پر اور آپ کی چاہت پر انعقاد ہوا ہے، اسی طرح ہمیشہ سال میں کم از کم 1 یا 2 اس طرح مسابقے ہوتے رہیں، تاکہ ہمارے طلباء میں علمی پروان چڑھے، ترقی ہو، اور جامعہ کے باہر کہیں بھی کسی طرح کا مسابقہ ہو تو اپنے اندر وہ ہمت، وہ جرأت، وہ طاقت پائے کہ وہ مسابقے میں شریک ہو سکیں اور انعامات حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، اور شاید یہ چھوٹے بچوں کے لیے کب تک ہوگا یہ تو نہیں معلوم، لیکن ابھی 31 جنوری تک کا اعلان ہے سرکاری طور پر، یعنی اس مہینے کے آخری تک 1 سے 9 دھورن کے کلاس کے بچوں کی کلاسیں آف لائن بند کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی ذمہ داران جامعہ نے فیصلہ لیا ہے کہ ان طلباء کے لیے جب تک سرکاری حکم ہے اس وقت تک کے لیے گھر بھیج دیا جائے، اور گھر میں ہی رہ کر کے انشاءاللہ آن لائن کا انتظام ہوگا، اور جلد ہی آپ کو لنک بھیجا جائے گا، یا جو طریقہ اختیار ہوگا
وہ آپ کے گھر سے رابطہ کیا جائے گا، آپ سے رابطہ کیا جائے گا، اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آپ آن لائن تعلیم حاصل کریں گے، اس کے لیے آپ مستعد اور تیار رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کاپیاں ہیں، نوٹ بکس، وہ ساتھ لے کر کے جائیں، جو کتابیں ہیں وہ ساتھ لے کر کے جائیں۔ ثانیہ اور اس سے نیچے کی کتابیں بہت مختصر چھوٹی ہوتی ہیں تو آرام سے آپ لے جا سکتے ہیں، تو وہ ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ اگر تاخیر بھی ہوتی ہے آن لائن کو چالو کرنے میں، 2 دن 5 دن ہفتہ دن اگر لگ جاتا ہے سسٹم بناتے بناتے، تو آپ ان کتابوں کو دہراتے رہیں، بالکل ایسے ہی آپ بستے کو لے جا کر رکھ نہ دیں، بلکہ سلسلہ جاری رکھیں، پڑھتے رہیں۔ اور جو ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے جو ہر چھٹی کے موقع سے بتلایا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو یعنی وہاں کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کا آپ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، انشاءاللہ پھر آسانیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہو، کوئی بھلائی ہو، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی خیر اور بھلائی ہمارے لیے ہوگی۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، ادب و لحاظ کا بھی خیال رکھیں۔ اور قریب میں چھٹی ہوئی تھی، اس وقت بھی بہت ساری نصیحتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور ابھی بہت ساری نصیحتیں آپ نے سنی ہیں، اس لیے میں مزید اور کچھ باتیں تو نہیں کرنا چاہوں گا۔ بس میں پھر سے ذمہ داران جامعہ، ذمہ داران جمعیت، اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جن لوگوں نے بھی اس میں محنت کی ہے، ہمارے اساتذہ کرام بھی الحمدللہ اس میں محنت کافی کی ہے، آپ کے سامنے ظاہر ہے، اس کو بتانے کی بات نہیں ہے، بس ہم سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ طلبہ نے شرکت کی، احادیث یاد کیا، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محنت کریں، اور یہاں سے جب ہم جائیں تو اطمینان و سکون کا مظاہرہ کریں، نمازیں وغیرہ کی پابندی کریں، جو بھی ایک مسلمان کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے ضروری اور لازمی ہیں، ان کا ہم پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر نیک کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ تھے شیخ الجامعہ حافظ اللہ، جو آپ لوگوں کے سامنے کچھ نصیحتی کلمات کے ساتھ ساتھ جامعہ کے تعلق سے جو اعلان تھا اس کو بھی پیش کیا۔ میں تمام کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے دور دراز سے، اور اپنے تاثرات پیش فرمائے۔ میں چند باتیں اپنی طرف سے بھی اپنے طلباء کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی آپ کا آخری مسابقہ نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خصوصاً آنے والے دنوں میں سالانہ انجمن ہوں گے، سالانہ امتحانات ہوں گے، اس کی تیاری کریں آپ لوگ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کے پیچھے انسان کی خود کی محنت بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے دوست اور احباب بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے۔ تو میری ایک نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو خود کامیاب ہے۔ جیسے اگر آپ کو اچھا تاجر بننا ہے تو آپ جو فقیر ہے اس کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ تاجر نہیں بن سکتے، فقیر بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اچھے تاجر کی جو بزنس میں کامیاب ہے اس کی صحبت اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی کامیاب بنا دے۔ ایسے ہی طلباء میں بھی ہوتا ہے، ہم جیسے اساتذہ ایک مل کر ٹیم ہے، ایک استاد کی کمی دوسرا استاد پوری کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی خوبیاں ایک دوسرے کو کور کرتی ہیں۔ اسی طرح طلباء آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اندر بھی کمیاں ہیں تو اس کو کمی پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست ساتھی کمزور ہے تو آپ کی کمیوں کو پورا نہیں کرے گا بلکہ اور کمزور کر دے گا، اس لیے صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو جو بچے یعنی ہمت ہار رہے ہیں یا افسوس کر رہے ہیں، ان سے میری نصیحت ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کامیاب ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی آگے چل کر کامیاب ہوں۔ اسی طرح
آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس مدرسے کے تعلق سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے یہ کوئی رقم آپ لوگ بڑی نہ سمجھیں، انشاءاللہ اس کا جو ثواب ہے بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک ایک حدیث جو آپ لوگوں نے یاد کی ہے اس کا بے حد ثواب ملے گا۔ اس ثواب کے نظریے سے جس طرح قرآن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو قرآن اٹک اٹک کو پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اسی طرح بہت سارے بچے ہیں جن کو آسانی سے حدیث یاد ہو گئی ہوگی، ان کو انعام تو زیادہ مل گیا، لیکن جن بچوں نے بار بار یاد کیا ہوگا، لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اٹکے ہوں گے، تو ممکن ہے کہ ان کو ثواب زیادہ مل جائے کیونکہ انہوں نے زیادہ پڑھا ہے ان بچوں سے جن کو انعام ملا ہے۔ تو اس لیے مایوس نہ ہو، یہ رقم اللہ کے یہاں جو ثواب ملنے والا ہے اس سے بہت چھوٹی ہے، معمولی ہے، یہ تو صرف آپ لوگوں کا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، ورنہ انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اساتذہ کو ملے گا، آپ کے سرپرستوں کو ملے گا، آپ کے والدین کو ملے گا، جو لوگ آپ کے لیے کوشش کریں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو مایوس نہ ہو اور آگے کے لیے کوشش جاری رکھیں اور آگے مزید محنت کریں۔ اور آخر میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اس مدرسے کی ترقی کے لیے۔ حالات مشکل ہیں، مہنگائی ہے، ساتھ میں بجٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے تمام چیزیں اپنے اندر تمام بوجھ کو چھپا کر آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی ہمت بڑھاتے ہیں اور ہم تمام اساتذہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ تمام طلباء کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر کچھ پریشانی رہتی ہیں تو ہم تمام سے معذرت کریں گے اور تمام کا شکریہ ادا کریں گے، اور ہمت افزائی کے تعلق سے تمام طلباء کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ وہ بہت محنت سے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ مزید محنت کریں، اساتذہ بھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں اور مزید محنت کریں۔ اور جو ہمارے مہمان تشریف لائے بہت دور سے جیسے فضیلت شیخ فراز جامع حفیظ اللہ عامر صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے، خصوصاً ناظم صاحب کا، اور اسی طرح جو بھی ہمارے آداب یہاں تشریف لائے گاؤں کے جو جتنا یہاں پر ہمارا تعاون کرتے رہتے ہیں بہت سارے مسائل میں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اسی طرح وہ بھی جامعہ کی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، بظاہر ہم یہاں خوشی سے بیٹھتے ہیں لیکن جو اس جامعہ کا نظام سنبھالتے ہیں، پانی کا، لائٹ کا، کھانے پینے کا، رسوڑے کا، مطبخ کا، ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے، تمام طلباء کا بھی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مسابقے میں قبول فرمائے، اور جو آپ لوگوں نے محنت کی ہے اس کا یہاں نتیجہ ملا ہے، آخر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے اللہ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے کوشش کی ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، آپ طلباء کو آنے والے مستقبل میں روشن مستقبل عطا فرمائے اور اپنے قوم کا رہنما رہبر بنائے، آپ لوگوں کو خوشحالی، صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے جو باقی مدارس ہیں کچھ کے ان کی بھی ترقی ہو پورے ہندوستان میں، جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جہاں بھی مدارس ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے حل فرمائے۔ رب العالمین مزید دعائیں نہ کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے، کلمے پر ثابت کرنے عطا فرمائے، اور کلمے توحید پر غور نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی مجلس کے اختتام کا اعلان کریں گے، اور دعا پڑھنے کے لیے میں امیر صاحب کو کہوں گا کہ وہ مجلس میں اختتام کی دعا پڑھیں۔ طلبا بیٹھے رہیں گے، انشاءاللہ مہمانوں کے نکلنے کے بعد آپ لوگ نکلیں گے۔